السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 9 مئی کے تقریباً کو 85 یا 105 کے قریب مجرمان کو سزائیں اناؤنس کی گئی تھی چند دن پہلے، اور اس سال کے شروع میں، اس سال کے بالکل آغاز میں 2 جنوری والے دن، جس دن یہ میٹنگ ہونی تھی مذاکراتی کمیٹی کی، پی ٹی آئی والوں کی اور گورنمنٹ والوں کی، اسے ٹھیک 3-4 گھنٹے پہلے مارننگ میں صبح سویرے ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور 19 مجرمان کو معافی کا اعلان کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ ایک میسج جو عمران خان کے لیے دیا گیا، عمران خان تک میسج پہنچ گیا، عمران خان کو اس پر پیغام مل گیا، عمران خان کو اس کے متعلق بتا دیا گیا اور عمران خان کے نالج میں یہ آ گیا ہے۔ اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو موقف ہے 9 مئی کے متعلق، وہ تو بڑا واضح ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے کہ عمران خان کا موقف 9 مئی کے متعلق کیا ہے۔ ادھر سے آئی ایس پی آر کی جانب سے یا فوج کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ 19 مجرمان کی سزاؤں کا، ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد ان کے جو معافی نامے ہیں وہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر شیئر کیے جا رہے ہیں، ایکس کے اوپر شیئر کیے جا رہے ہیں، مختلف صحافی جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ شیئر کر رہے ہیں ان کی معافی نامے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہاں سے معافی نامے سامنے آ گئے؟ کیونکہ یہ تو انٹرنل قسم کا ایک ڈاکومنٹ ہے، بڑا انٹرنل، فوج کے اندر کا، یہ تو پبلک کیا ہی نہیں گیا، یہ تو باہر آیا ہی نہیں، اس کو تو ریلیز کیا ہی نہیں، تو یہ کس طرح سے ٹویٹر کے اوپر آ گیا؟ پھر یہ جو مجرمان کو عام معافی کا اعلان کیا گیا، انہوں نے باہر آ کے کیا رد عمل دیا؟ ان کے انٹرویوز مسلسل آ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، وہ حقیقت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس سے جڑے 2-3 معاملات ہیں اور ان کے متعلق 2-3 خبریں میرے پاس موجود ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اس میں خاص طور پر ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نون لیگ کی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے مریم نواز کی ترجمان یا پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان اسما بخاری نے اس کے اوپر رد عمل دیا، اور حکومت پاکستان کا بھی رد عمل موجود ہے جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے۔ تو نون لیگ اصل میں اس کے اوپر چیخیں مار رہی ہے، وہ کیوں مار رہی ہے اس کے بارے میں بھی بڑی اہم ترین انفارمیشن اور معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 19 مجرمان کو عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اصل میں پیغام دیا گیا تھا عمران خان کو، اور عمران خان کو میسج مل گیا۔ عمران خان کا جو آگے سے رد عمل ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے، پہلے دن سے وہی ہے کہ 9 مئی کی پہلے آپ تحقیقات کروائیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کے لیے آپ انکوائری کمیشن بنائیں، اس کے لیے لوگوں کے سامنے حقائق آنے چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، حقیقت سامنے آنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے اندر معاملہ کیا ہے، پھر جا کے آپ سزائیں اور معافیاں اور باقی معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے عمران خان کا موقف۔ اب یہ جو 19 مجرمان کو سزائیں اناؤنس کی گئی، اس کے بعد ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، تو ان کا جو عام معافی کا جو ان کی جانب سے کوئی معافی نامہ جمع کروایا گیا ہے یا معافی نامہ سبمٹ کیا گیا ہے، 19 مجرمان جن کو معافی دی گئی ہے وہ تقریباً کوئی 60 سے 70 کے قریب مجرمان نے معافی نامہ لکھا تھا بقول اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے۔ ان میں سے 19 مجرمان کو یہ عام معافی کا اعلان کیا گیا، ان کی سزائیں ختم کی گئی ہیں۔ ایک تو اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، قانونی طور پر، آئینی طور پر، پاکستان کے اندر جو اس وقت آئین ہے، قانون ہے، اور جتنے لا کے ایکسپرٹ ہیں وہ سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار تو ہے صدر کے پاس معافی کے اعلان کا یا معافی دینے کا، یہ تو آرمی چیف کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، آرمی چیف کے پاس تو اس حوالے سے کوئی پاور نہیں۔ یہ تو ہے پہلی بات آئین اور قانون کی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا اور معافی نامے جو کہ آرمی چیف کے آفس کے اندر موجود ہے، آرمی چیف کے پاس موجود ہے، کیونکہ ان کے دستخط کے بعد یہ معافی نامہ ہوا ہے یا معافی دی گئی ہے، تو یہ معافی نامے وہاں سے کس طرح سے لیک ہو گئے؟ یا تو اندر سے کسی نے لیک کیے ہیں یا چوری کیے ہیں یا پھر ان کو لیک کیا گیا ہے، تو یہ کس طرح سے لیک ہو گئے؟ اور اس وقت ٹویٹر کے اوپر سارے وائرل ہو رہے ہیں، اور وہ صحافی جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ یہ سارے ٹویٹس چلا رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں اور یہ ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں۔ جو معافی نامہ ہے، معافی نامہ تو ان کا ایک انٹرنل ڈاکومنٹ ہے، دیکھیں اس کے اوپر ان کے جتنے مقدمات ہیں، کیسز ہیں، اور پورا جو ایک کیس ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، وہ تو آج تک پبلک نہیں ہوا، آج تک باہر نہیں آیا، معافی نامے باہر آ گئے۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بڑی بات ہے۔ اور آگے آ جائیں
آگے جو اس وقت نون لیگ کی حالت ہے، نون لیگ جو اس کے اوپر چیخا مار رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 9 مئی کے مجرمان رہا ہو کر یا آزادی حاصل کر کے باہر آئے ہیں، انہوں نے باہر آتے ساتھ ہی GHQ کے باہر ہی عمران خان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے. عمران خان زندہ باد، عمران خان تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دیے. انہوں نے تو نعرے بازی شروع کر دی. اور کچھ مجرمان نے، کچھ لوگوں نے جن کی سزائیں ختم ہو گئی ہیں، معاف کر دیا گیا ہے، انہوں نے انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے تو زبردستی کی یہ اسٹیٹمنٹ اور معافی نامہ لکھوایا گیا، ہم تو کسی صورت بھی دینے کو تیار نہیں تھے. اب یہ ریکارڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب آ جائیں نون لیگ کے اوپر. نون لیگ اس کے اوپر کیسے چیخے مار رہی ہے، نون لیگ کس طریقے سے اس پر خوف زدہ ہے، یا نون لیگ کو کون سا خوف لگا ہوا ہے. وہ لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. ابھی ایک ٹویٹ بھی، وہ میسج یا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شاید بیت اللہ کی بھی چل رہی ہے کہ آخر میں نون لیگ اور 9 مئی رہ جانا اور کچھ نہیں بچنا. تو یہ حالت ہے نون لیگ کی. جو ساری کی ساری اس وقت نیریٹو ہے، سارا کا سارا جو ان کا بیانیہ ہے اور ان کی جو کمنٹ ہے وہ نون لیگ کے اوپر، وہ 9 مئی کے اوپر کھڑی ہے. آپ ان سے کارکردگی کا پوچھیں نون لیگ کی، کہیں گے 9 مئی. آپ ان سے جعلی مینڈیٹ کا پوچھیں، کہیں گے 9 مئی. آپ ان سے پرفارمنس کا پوچھیں، کہیں گے 9 مئی. تو آخر میں نون لیگ اور 9 مئی رہ جانا، یہی 9 مئی کا بیانیہ بناتے ہیں. تو عظمہ بخاری نے، اور یہ تو پنجاب گورنمنٹ مریم نواز کی جانب سے رد عمل آیا، اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. یہ شہباز شریف کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، جو چند دن پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ جو جوڑی ہے یہ تا قیامت قائم رہنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے 1 پیج. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 9 مئی کے اوپر عام معافی جو دی جا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ اور 9 مئی کروائیں گے، پھر آپ اور 9 مئی کا راستہ کھولیں گے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی. تو یہ ان کی چیخیں آسمان پر ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی والے اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم ان سزاؤں کا مانتے ہیں، نہ ہم ان معافی نامے کو مانتے ہیں. وہ تو بلکہ اس کی تحقیقات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ کی چیخیں جو ہیں وہ ابھی سے ہی آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی بھی، وفاقی حکومت کی بھی، شہباز شریف کی بھی، مریم نواز کی بھی، شریف خاندان کی، سب کی. ان کو نظر آ رہا ہے. اور اصل میں یہ ایک آپ کہہ لیں CBM جس طرح سے ہوتے ہیں، یہ وہ والا معاملہ. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جاتے ہیں جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، اور پیچھے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور چڑھائی تو ساری ادھر سے ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے اوپر یا عمران خان کے اوپر. تو آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو یہ سزاؤں کے اندر کمی یا معافی نامے اور یہ باقی چیزیں یہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نون لیگ اور پوری جو اس وقت گورنمنٹ ہے ان کی چیخو پکار سنائی دے رہی ہے.